لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا گو ہوں اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیات مقدسات اور احادیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں، اللہ تعالیٰ صحیح ترجمہ اور تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے، حملوں سے، دشمن کے خوف، ڈر، تدبیر، حسد، بغض، کینہ، نظر بد سے، ہر قسم کی ناگہانی آفت اور بلا سے، ناگہانی حادثات سے اللہ اس حقر کو محفوظ فرمائے۔ اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک اپنی رعنائیوں کے ساتھ جلوہ فگن ہیں اور اس کا دوسرا عشرہ اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے۔ ماہ رمضان المبارک صرف روزے اور نماز کا مہینہ نہیں ہے کہ اس میں صرف روزے رکھ لو اور نماز پڑھ لو۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جو لوگوں کی ایسی تربیت کرنا چاہتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک جو بھی حکم دیں اسے ہر صورت میں بجا لائیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو جو بھی حکم دیا، اپنے صحابہ کو جو بھی حکم دیا، انہوں نے فوراً اس کو عمل کیا۔ عبادات میں سب سے مشکل ترین عبادت کون سی ہے جی؟ عبادات میں سب سے مشکل عبادت کون سی ہے آپ کی عبادات میں سب سے مشکل عبادت جہاد کرنا ہے۔ عبادات میں سب سے مشکل جہاد کرنا، جس میں مال بھی لگتا ہے، جس میں جان بھی لگتی ہے، اور سب سے یہ مشکل عبادت میں بڑی عبادت وہ ہے نفس کے خلاف جہاد۔ جہاد مشکل عبادت ہے، نفس کے خلاف مشکل ترین عبادت ہے۔ کئی مجاہد ایسے بھی ہوں گے کل حشر والے دن اللہ تعالیٰ جن کا جہاد قبول نہیں فرمائے گا، ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا کہ انہوں نے نفس کے خلاف جہاد نہیں کیا ہوگا۔ میدان جہاد میں کھڑا ہو کر لڑ بھی رہا ہے لیکن پھر بھی جہنمی ہے، کیونکہ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو چکا تھا مجھ سے بہادر، مجھ سے جری کوئی نہیں۔ البتہ عبادات میں مشکل ترین عبادت جہاد ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر رمضان المبارک جب آیا تو حضور نے صرف ایک غزوہ نہیں، کئی غزوات میں حصہ لیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی کئی جنگوں میں حصہ لیا، اور وہ بھی اسی مہینے میں۔ سب سے پہلے سریہ سیف البحر، سریہ سیف البحر، غزوہ بدر جو معروف و مشہور ہے، فتح مکہ یہ رمضان مبارک میں ہو، سریہ میفع یہ بھی رمضان مبارک میں ہوا، فتح اندلس یہ بھی رمضان میں ہوا، جنگ زائلقہ یہ بھی رمضان مبارک میں ہوا، فتح اسکندریہ یہ بھی رمضان مبارک میں۔ اور سب سے بڑا واقعہ جس نے بر ذخیر پاک و ہند کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیا اور ہمارے نوجوان نسل کے لیے سب سے بڑی
دلیل اور موٹیویشن ہے وہ ہے محمد بن قاسم کا حملہ سندھ پر، وہ بھی اسی ماہ رمضان مبارک میں ہوا۔ یہ چند مین بڑے واقعات میں سے جس ملک میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ملک بھی 27 رمضان المبارک کو مارز وجود میں آیا۔ جو حضرات حیات ہیں اس عمر کے، آپ ان سے پوچھئے 27واں روزہ تھا، شب قدر کی رات تھی، اور اگست کا مہینہ تھا۔ رمضان مبارک کے ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت پاکستان عطا فرمایا۔ یعنی یہ ماہ رمضان مبارک اس لحاظ سے اتنی اہمیت کا حامل ہے، غزوہ بدر بھی رمضان مبارک میں، باقی غزوات میں سے اکثر غزوات بھی حضور کے رمضان میں، سندھ کی پاک و ہند کی تقدیر بھی رمضان میں بدلی، پاکستان کی تقدیر بھی رمضان میں لکھی گئی۔ اب یہ کیسے ممکن ہے پاکستان میرے اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہو، رمضان المبارک کی 27ویں شب کو اللہ نے عطا کیا ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے میرے بھائی اس پاکستان کو کوئی مٹا جائے؟ یہ نہیں مٹے گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ یہ پاکستان سلامت رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی العزیز دنیا کے تمام ممالک کی ہاں پاکستان کی ہاں میں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ وقت ہم دیکھیں گے۔ غزوہ بدر کی اہمیت اس بات سے لگائی جا سکتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ آل عمران کی کئی آیات مقدسات اسی غزوے سے متعلق نازل فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ بدر کی لڑائی میں تمہاری مدد کر چکا ہے حالانکہ تم کمزور تھے، بس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر کرو۔ سامعین ذوی الاحترام، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یہ وہ واقعہ ہے جب میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے مشورہ لیا، تمہارا کیا خیال ہے، جنگ کی جائے کافروں کے ساتھ؟ ایانا ترید یا رسول اللہ والذی نفسی بیدہ لو امرتنا ان نخیضها البحر لأخذناها ولو امرتنا ان نضرب اکبادها الى برق الغماد لفعلنا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر ہم انصار سے مشورے کے طالب ہیں تو خدا کی قسم جن کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ دشمن سے لڑنے کے لیے سمندر میں کود جائیں، یا رسول اللہ ہم سمندر میں کود جائیں گے، اور اگر آپ ہمیں برق الغماد تک بھی چلنے کا حکم دیں تو ہم آپ کے حکم کی پیروی کریں گے۔ یا رسول اللہ ہزاروں میل بھی اگر آپ ہمیں پیدل چلنے کا حکم دیں گے تو ہم پیدل چلنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت سیدنا مقداد بن اسود نے کہا یا رسول اللہ انا لا نقول لك كما قالت بنو اسرائیل لموسى فاذهب انت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون ولكن امضي ونحن معك۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے لڑے، ہم تو جنگ نہیں کرنے والے، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ آپ چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ سامعین ذوی الاحترام، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
غلاموں نے اس جنگ کے اندر وہ تاریخ رقم کی ہے، نہ صرف اس وقت بلکہ رہتی دنیا تک یہ تاریخ دہراتی جاتی رہے گی۔ کسی شاعر نے کہا تھا فضائے بدر کو ایک آب بیتی یاد ہے اب تک، یہ وادی نعرہ توحید سے آباد ہے اب تک۔ اور اگر یہ واقعہ اتنا اہمیت کا حامل نہ ہوتا، اللہ کبھی اس کو قرآن پاک کے اندر ذکر نہ کرتا۔ قرآن پاک اس ماہ مبارک کے اندر 1 2 نہیں، 1000 10,000 نہیں، 1,00,000 2 لاکھ نہیں، کروڑوں اربوں کی تعداد میں قرآن پاک تلاوت کیا جاتا ہے۔ صرف پاکستان کی مسجدیں دیکھیں تو لاکھوں سے زیادہ مساجد ہیں جن مساجد میں قرآن پاک تراویح کے اندر سنایا جا رہا ہے، جن مساجد میں گھروں میں لوگ قرآن پاک کو تلاوت کر رہے ہیں، اور وہ یہ آیات مقدسات تلاوت کر رہے ہیں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ ہر سال لاکھوں مرتبہ اللہ چاہتا ہے یہ واقعہ دہرایا جاتا رہے، ایمان والوں کو اس عبادت کی بھی ترغیب دی جائے۔ صرف روزے نماز کا نام جہاد نہیں، روزے رمضان المبارک کا مقصد صرف روزے اور نمازیں پڑھنا نہیں بلکہ جہاد کی تعلیم دینا بھی ہے۔ سامعین ذویل احترام، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 اصحاب، یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے تاریخ کی صورت ہی بدل کے رکھ دی۔ ہاں جی، ان کے پاس کوئی تیر تلوار نہیں تھے، ان کے پاس بھالے اور گھوڑے نہیں تھے، ان کے پاس کوئی جدید اسلحہ نہیں تھا، ایک ہی سہارا تھا، وہ تھا اللہ کا رسول، اور وہ میدان جہاد میں کود پڑے۔ ہاں جی، تھا ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ اور ان کا حال کیا تھا؟ نہ تیغو تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر بھروسہ تھا، تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ صحابہ کا یہ جذبہ تھا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہم تہلک هذه العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ اے اللہ، تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج وہ وعدہ پورا کر۔ اے اللہ تو مجھے دے دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا۔ اے اللہ اگر تو مسلمانوں کی اس جماعت کو تباہ کر دے گا تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اللہ، پھر مولا شجر و حجر کی عبادت کی جائے گی، پھر مولا بتوں کی عبادت کی جائے گی۔ میرے آقا جی اس طرح مسلسل ہاتھ اٹھا کے دعا کیے جا رہے ہیں۔ فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ تَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ وَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ۔ سیدنا صدیق اکبر آگے جلوگر ہوئے اور آپ کی چادر کو کندھے پر ڈالتے، پھر وہ چادر نیچے گر جاتی، حضور پھر دعا کرتے، صدیق اکبر پھر چادر اوپر کر کے لپیٹتے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اتنی دعا کافی ہے سونیا، اب اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ یہ لازمی دعا قبول فرمائے گا۔ اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا، بڑی شان سے جب دعائے محمد، حضور دعا کریں اللہ قبول نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک پھر ارشاد فرماتا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اور اس نے تمہاری دعا قبول فرمائی اور فرمایا میں تمہاری مدد 1000 فرشتوں سے کروں گا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ غلاموں نے اس دن کیا رقم تاریخ کی، والذی نفسی بیدہ لتضربوہ اذا صدقکم وتترکوا اذا کذبکم۔ قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا مسرع فلان ویصنع فلان ویضع یدہ علی الارض ہا ہنا۔ آج ہم اعتراض کریں کہ میرے نبی کو علم نہیں، تو قرآن کہتا ہے، جناب مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ایک دن پہلے میرے آقا کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اور آقا کریم علیہ السلام فرماتے تھے یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے، یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے، یہاں پر حضور نے دائرہ لگایا، یہاں پر فلاں مرے گا، یہاں پر فلاں مرے گا۔ کہتے ہیں فما مات احدہم عن موضع ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں خدا کی قسم جہاں پر حضور نے دائرہ لگایا تھا اس دائرے سے 1 انچ بھی باہر کوئی نہیں گیا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ غلام میدان بدر میں اکیلے نہیں لڑے۔ قرآن کہتا ہے قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء۔ تمہارے سامنے ایک نمونہ 2 فوجوں کا گزر چکا ہے جو آپس میں ملی، ایک فوج اللہ کی راہ میں لڑتی اور دوسری فوج کافروں کی ہے، اور وہ کافر مسلمانوں کو اپنے سے 2 گنا دیکھ رہے تھے، اور آنکھوں کے دیکھنے سے اللہ جسے چاہے اپنی مدد سے قوت دیتا ہے۔ سادہ لفظوں میں کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وہ دیکھ تو رہے تھے کہ مسلمان 313 آئے تھے، لیکن یہاں پر نظر مجھے کئی گنا آ رہے، فوجیں تو آمنے سامنے ہوئی ہیں لیکن ان کو کئی گنا بڑھا کے دکھایا جا رہا ہے۔ وہ بڑھا کے کیوں دکھایا جا رہا تھا؟ آگے صرف مسلمان نہیں، ان کے پیچھے اللہ کے فرشتے بھی کھڑے تھے۔ یہ وہ غزوہ ہے جس غزوے کے اندر سیدنا جبریل امین خود تشریف لائے ہیں، اور میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں جب سیدنا جبریل امین جلوہ گر ہوئے، صحیح بخاری شریف کے اندر 3995 نمبر پر ہے روایت، ھذا جبریل آخذ برأس فرأسہ علیہ ادات الحرب۔ دیکھو میرے صحابہ، اب جبریل امین اپنے گھوڑے کی پیشانی پکڑتے ہوئے خود بھی آ گئے ہیں۔ کہتے بینما رجل من المسلمین یومئذ یشتد فی اثر رجل من المشرکین امامہ اذا سمع ضربۃ بالصوت فوقہ وصوت الفارس یقول اقدم حیثون، فنظر الی المشرک امامہ فخر مستلقیا فنظر الیہ فاذا هو قد ختم انفہ وشق وجہہ كضربۃ الصوت۔ بدر کے روز ایک انصاری مسلمان آدمی کسی کافر کے پیچھے دوڑ رہا تھا، اور ایسے میں اوپر سے ایک کوڑے کی آواز آئی جو کہہ رہا تھا حیزوم، یہ حضرت جبریل امین کے گھوڑے کا نام تھا، اقدم حیزوم، آگے بڑھ آگے بڑھ۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جناب کوڑا پڑا اس کے ناک پر، چہرے کو ایسے چیر کے رکھ دیا کہ ہم حیران ہو گئے کہ جہاں پر وہ کوڑا پڑا اس نے 2 ٹکڑے تو کیا، باقی سارا جسم اس کا سبز کر دیا۔ وہ انصاری صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں ابھی اس تک پہنچا بھی نہیں تھا، اللہ نے اس کو پہلے ہلاک کر دیا۔ صحابہ کرام ابھی تلوار قریب کرتے تھے، گردنیں پہلے اتر جاتی تھیں۔ یہ وہ غزوہ ہے جس میں اللہ کے فرشتے زمین پر اتر کر جہاد کر رہے۔ حضور یہ یاد کروانے کا مقصد یہ ہے کہ ہتھیاروں میں ہتھیار ہیں، آج ہمارے پاس ہتھیار ہیں اور افواج ہیں، اوزار ہیں، لیکن وہ 313 کا لشکر نہیں ملتا۔ آج ہمارے پاس ایٹم بم بھی ہے، آج ہمارے پاس تیر تلوار بھی ہے، گولیاں ٹینک بھی ہے، ہوائی جہاز
اور لڑاکے فوجی بھی ہیں، قابل سے قابل ترین ہمارے پاس افواج بھی موجود ہیں، انٹیلیجنس بھی موجود ہے، صرف پاکستان کے پاس نہیں، عالم اسلام کے اس وقت ہر سربراہ کی نگرانی میں جو فوج ہے اس کے پاس ٹینک بھی ہے، اس کے پاس تلواریں بھی ہیں، اس کے پاس ہوائی جہاز بھی ہیں، اس کے پاس بم بھی ہیں، سارا کچھ ہونے کے باوجود کافر تمہارے مسلمان بہنوں کو بھائیوں کو غزہ کے اندر محصور کر دے، اور محصور بھی ایک مختصر سے علاقے کے اندر 15 لاکھ افراد کو وہ محصور کر دے، ادھر سے مصر کا بارڈر ہو، مصر بھی اسلامی ملک ہو، وہ بھی اپنی بارڈر نہ کھولے، وہ بھی مدد نہ کرے، 57-58 اسلامی ممالک ہوں وہ بھی حضرت مدد نہ کریں، تو یہ ماہ مبارک، یہ رمضان مبارک کی ساتیں، یہ ایام، یہ گھڑیاں آج بھی بتا رہی ہیں فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، لیکن مسلمان کے دل میں پیسہ بس گیا، مسلمان کے دل کے اندر لالچ بس گئی، اس کے دل کے اندر اقتدار بس گیا۔ آج کوئی بیان نہیں دے رہا کہ تم نے فلسطین کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، تم نے ان بچوں کو، بچیوں کو، ان عورتوں کو، ان مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا، ان کو شہید کر دیا، ان کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیا۔ اس خطے زمین پر تم اللہ کے نام لیوا مسلمانوں کو ختم کر رہے ہو، حیا نہیں، شرم نہیں آتی؟ نہ 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 نہ، کسی کے منہ سے کوئی ایک جملہ بھی نہیں نکلا، کوئی سربراہ نہیں اٹھا۔ حضرت صرف ایک اسلامی ملک غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتا اور وہ کھڑا ہو جاتا، سٹینڈ لیتا، تو شاید یہ دوسرے بی چوہے بلوں سے نکلتے اور مسلمانوں کا ساتھ دیتے۔ آج ہم خوش ہو رہے ہیں نا جی کہ ہمارے ملک میں لڑائی نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آج کسی کے گھر کو آگ لگی ہے تو کل کو ہمارے گھر کو بھی آگ لگے گی، یہ آگ یہاں پہ رکے گی نہیں، یہ بڑھتی ہوئی ہمارے بچوں تک بھی پہنچے گی، یہ آگ بڑھتی ہوئی پاکستان تک بھی پہنچے گی۔ صرف اور صرف فلسطین تک یہ محدود نہیں ہے، کافروں کا یہ مشن ہے ون ورلڈ آرڈر کا۔ کل میدان بدر کے اندر وہ شیطان جو کبھی کسی سے نہیں ڈرتا، کل میدان بدر کے اندر صحابی ہیں حارث بن حشام، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سراقہ کو پکڑا، لیکن وہ سراقہ بن مالک بن جعشم مدلجی نہیں تھا، بلکہ وہ شیطان ابلیس تھا۔ کہتے ہیں میں نے اس کے سینے پر گھونسا مارا، مکہ مارا، اور اس شیطان کو وہاں سے میں نے بھگا دیا۔ جب بندے کا جذبہ ہو تو اللہ تعالیٰ شیطان کو بھی ایک مکے سے ڈھیر کروا دیتا ہے۔ جب جذبہ ہو تو اللہ آسمان سے جبریل کو بھی اترنے پر مجبور فرما دیتا ہے۔ چلو بھائی، حکم فرماتا ہے چلو جبریل، میرے بندوں کا جذبہ جہاد اتنا زبردست ہے، چلیں۔ اس میدان کے اندر قبلہ صرف اور صرف نوجوانوں کا جذبہ نہیں تھا۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی تھے جن کا پیٹ بڑا تھا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ سیدھی کروا رہے ہیں، اور صفحہ سیدھی کرواتے حضور نے پیار سے چھڑی لگائی حضرت سواد کے پیٹ پر۔ حضرت کیا وہ جذبہ ہوگا؟ سواد صرف دھوتی پہن کے آئے ہوئے تھے، جسم پر ان کا کرتا بھی کوئی نہیں تھا۔ تیر تلواروں کو تو چھوڑ دیں، جن کے پاس کرتا بھی پہننے کو نہ ہو اور وہ میدان جہاد میں کھڑے ہوں، حضرت کس لیول کا جذبہ جہاد ہوگا ان کا۔ حضرت سواد کے پیٹ پر جب حضور نے چھڑی ماری، استو یا سواد، سب سیدھی کرو، بجائے اس کے کہ حضرت سواد سب کو سیدھا کرتے اور پیچھے ہو جاتے، وہ 2 قدم آگے آ گئے۔ یہ صف کوئی مسجد کی نماز کی صف نہیں تھی، یہ میدان بدر میں جہاد کے لیے، کافروں سے لڑنے کے لیے صف کو سیدھا کیا جا رہا تھا، اور یہ کافروں کے مقابلے میں صفوں کو سیدھا کیا جا رہا تھا۔ ادھر کفار کی فوج کھڑی ہے، ادھر مسلمانوں کی صفیں سیدھی کروائی جا رہی ہیں، اور ماجرا کیا ہو رہا ہے؟ سواد کے پیٹ پر چھڑی لگی، وہ پیچھے جانے کی بجائے 2 قدم آگے نکل آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ نے مجھے چھڑی ماری میرے پیٹ میں، یا رسول اللہ مجھے تکلیف ہوئی ہے، میں اس کا بدلہ لوں گا۔ حضرت سارے صحابہ کرام ایک دفعہ چونک گئے، یہ کیا کہہ رہا؟ سامنے دشمن کھڑا ہے، جہاد کی صفیں ہم سیدھی کر رہے ہیں، ہم لڑنے کے لیے مستعد ہو رہے ہیں، اور یہ بدلہ لینے کی بات کر رہا ہے۔ حضرت ثبات کو صحابہ نے سمجھایا، یار یہ موقع ہے ایسی بات کرنے کا؟ انہوں نے کہا موقع ہے یا نہیں ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے، میں نے بدلہ لینا ہے، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں، موقع کون سا ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے، میں نے بدلہ لینا ہے۔ ہاں کوئی عام جرنیل ہوتا، کوئی عام سپاہ سالار ہوتا، اس نے فوراً کہنے تو اٹھاؤ اس گستاخ کو، پھینکو باہر، اس کے گردن اڑا دو، سامنے دشمن کھڑا ہے اور یہ بدلہ لینے کی بات کرتا ہے، وہ بھی اپنے سپاہ سالار سے، وہ بھی اپنے جرنیل سے، اڑا کے پھینکو۔ لیکن کہاں سے ایسی لال پیدا کرے ممائیں، وہ مائیں بھی گئیں، وہ لال بھی دوبارہ نہیں آئیں گے، جو اس میدان جہاد کے میدان عمل کے وقت، اس وقت بھی جو تیار ہو گئے، لو جناب اگر آپ کو بدلہ چاہیے تو میں حاضر ہوں، آپ کو اگر بدلہ چاہیے، وہ رحمت للعالمین، وہ انصاف کا پیکر حضرت کہاں سے آپ لے کے آئیں گے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آپ سامنے ہو گئے، چھڑی حضرت ثبات کو پکڑائی، فرمایا یہ لے یار بدلہ لے لے، میرا پیٹ حاضر ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ نہیں، بدلہ پورا نہیں ہوگا، آپ کے پیٹ پر قمیض ہے۔ یا رسول اللہ میں ننگا تھا، میرا پیٹ ننگا تھا، آپ بھی اپنا بطن انور ننگا کیجئے۔ حضور نے ایسے اپنا کرتا مبارک اٹھایا، حضرت سارے صحابہ کرام حیران ہیں، اور سارے صحابہ کرام کہہ رہے ہیں ثبات کر کیا رہا ہے؟ یہ موقع ہے ذرا بدلہ لینے کا، یہ موقع ہے ایسی حرکتیں کرنے کا۔ جیسے ہی حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بطن انور ظاہر فرمایا، فوراً حضرت ثبات دوڑے اور جا کے ان کے پیٹ کو پکڑ لیا اور بوسہ دینے لگ گئے۔ حضور نے فرمایا تو بدلہ لینے کے لیے آیا تھا، تو بدلہ لینا چاہتا تھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتا میں بھی ہوں، جانتا میں بھی ہوں یا رسول اللہ، یہ میدان جہاد ہے اور میں اس لیے یہاں پہ نہیں کھڑا کہ اپنی جان بچا کے آؤں گا، یا رسول اللہ یہاں پہ اس لیے کھڑا ہوں کہ اب جب میں جاؤں گا تو سوائے شہادت کے میرے نصیب میں کچھ نہ ہو، میں اپنی جان بچا کے نہیں آنے والا، میں میدان بدر میں یا رسول اللہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سونے کملی والے میں چاہتا یہ ہوں کہ آخری مرتبہ سونیا تیرے جسم کے ساتھ مس ہو کے جاؤں، کیونکہ میں نے آپ سے ہی سنا تھا جو میرے جسم کے ساتھ بھی مس ہو گیا اللہ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ یعنی سارے صحابہ کرام وہی جو ابھی ثبات کو برا بھلا کہہ رہے تھے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کون سا موقع ہے، یہ کیا کر رہا ہے، جو وہ ان کو تانے دے رہے تھے اب وہی اس کی قسمت پر رش کر رہے۔ واہ ثبات واہ تیری قسمت ہے، ہمیں حضور کا جسم انور نہ ملا مس کرنے کو، لیکن تو کتنا خوش قسمت رہا، جاتی مرتبہ تو حضور کے جسم انور کو مس کر رہا ہے۔ سامعین ذویل احترام علیہ التشام، یہ واقعہ ہمیں اس بات کی ترغیب دیتا ہے، صحابہ کرام کے پاس پہننے کو کپڑے بھی نہیں تھے لیکن جانیں ان کے پاس موجود تھی حضور پر نچھاور کرنے کے لیے۔ اگر انہوں نے اس حد تک جذبے کا اظہار کیا تو پھر اللہ کیسے ان کے جذبوں کو رد کر دیتا۔ اللہ نے ان کے جذبوں کی قدر کی اور فرمایا محبوب تو فکر نہ کر، کافر 1000 ہے تو کیا ہوا، محبوب ہم انشاءاللہ تعالی العزیز 5000 فرشتہ بھیجیں گے، محبوب تیرے غلام صرف اشارہ کریں گے۔ حضرت کبھی آپ سوچ سکتے ہیں ایک فوج کی ٹکڑی ایسی ہو، 1000 فوجی ہو، 700 اونٹ ان کے پاس ہوں، 100 ان کے پاس گھوڑے ہوں، 600 کے قریب سرہیں ہوں، تلواریں ہوں، تیر ہوں، اور وہ مقابلہ کرنے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس آئیں جن کی تلواروں کی دستیوں کے اوپر بھی ٹاکیاں لپیٹی ہوئی ہوں، اور وہ میدان جہاد میں آ جائیں۔ ایک طرف اتنا جدید اسلحہ، جو بھی اسلحہ ہے مضبوط ہے،
سوانیاں زبردست ہیں، کھانے کو خوب ہے، ایک طرف کیا حال ہے کہ جناب اوپر پہننے کے لیے ذرا تو ایک طرف رہی قمیض بھی کوئی نہیں ہے، دھوتی پہن کے جنگ لڑنے کے لیے آ گئے، دھوتی پہن کے جنگ لڑنے کے لیے آ گئے، بغیر تیر تلوار کے جنگ لڑنے کے لیے آ گئے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے ہمیں یہی چیز چاہیے۔ ہتھیاروں کے اوپر کبھی بھی جنگیں نہیں لڑی جاتی، جنگیں حوصلے سے لڑی جاتی ہیں، جنگیں اللہ کی مدد سے لڑی جاتی ہیں۔ آج مجھے بتائیں کون سا ملک اسلامی ایسا ہے جس کے پاس ہتھیار نہیں، لیکن منہ کالا نہیں کروا رہے سارے، جتنے بھی سربراہ ہیں سارا منہ نہیں کالا کروا رہے۔ یار چھوڑ دو اس بات کو، ہم نے کون سی کسر چھوڑ دی ہے؟ ہم جانتے نہیں ہیں کہ اسرائیل کے جتنا بھی پیسہ ہے اس کی اشیاء خرد و نوش سے آ رہا ہے۔ ہماری کون سی پارٹی ہے جس میں ہم نے پیپسی کو روک دیا ہے؟ ہم نے اسرائیل کی کون سی ایسی اشیاء ہیں جن کا ہم نے بائیکاٹ کر دیا ہے؟ ہماری ہر پروگرام کے اندر وہ موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم نے نہیں استعمال کرتے، آپ کی شادیوں کے اندر وہ ہے، آپ کی نجی محافل کے اندر وہ ہے، آپ کی پارٹیوں کے اندر وہ ہے، آپ کی میٹنگوں کے اندر ان کی اشیاء ہے۔ آپ نے کتنا ان کا ساتھ دیا ہے؟ آواز نہیں بلند کر سکتے، نہ کرو، معاشی طور پر تو ان کی کمر توڑ کے رکھ دو۔ آپ کو شاید یاد ہو ماضی کے اندر ایک افواہ پھیلی تھی کہ مرغی کے اندر برڈ فلو آ گیا ہے، اور میں نے خود 24 روپے کلو مرغی خریدی تھی۔ یہ 600 روپے کلو ہے نا جی، یہی مرغی ہم نے 25 روپے کلو 24 روپے کلو بکتی ہوئی دیکھی تھی۔ یہ ان کی پروڈکٹ تھی، کھادیں جو ڈالتے ہیں، فیڈ جو ڈالتے ہیں، یہ ان کی تھی۔ صرف اور صرف 1 مہینہ قوم نے بائیکاٹ کیا، وہی مرغی جو کئی 100 روپے کلو میں بک رہی تھی وہ 20 روپے 25 روپے کلو بکی۔ حضور ترلے لینے پہ آ گئے تھے، لے لو یار، لے لو یار، لے لو یار۔ حضرت صرف اور صرف ہم ہی بائیکاٹ کریں، ہماری عوام 25 کروڑ عوام بائیکاٹ کرے، ایک ہفتے کے اندر ان کی عقل ٹکانے پہ آ جائے گی۔ لیکن ہم کہتے ہیں ساڑھے گھر تے آگ نہیں لگی نا، آگ تے ادھر لگی نا۔ ایک طرف سمندر ہے، ایک طرف مصر ہے، ایک طرف اسرائیل ہے۔ مصر اپنا بارڈر نہیں کھول رہا، سمندر میں ڈوب کے مر نہیں سکتے، ادھر جائیں گے ادھر بھی مریں گے۔ اسرائیل نے بھی چھوڑنا کوئی نہیں، مصر بھی ساتھ کوئی نہیں دے رہا، اور ہمارا بھی کوئی نہیں بول رہا۔ تو ایمان سے بتاؤ، ایمان سے بتاؤ، کل حشر والے دن کہ اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ میدان بدر کے اندر دھوتی پہن کے بھی وہ لوگ کھڑے تھے، تم نے کیا کیا تھا؟ وہ تو بغیر اسلحہ بھی کھڑے تھے، تم نے کیا کیا تھا؟ وہ تو بغیر سواری بھی کھڑے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اور صحابی، یہ ایک سواری کے اوپر آئے، ہر ایک کی باری مقرر کر دی گئی۔ اب اتنا 1 کوس 2 کوس آپ چلیں گے، باقی بیٹھیں گے، پھر دوسرا چلے گا، پھر تیسرا چلے گا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی باری آئی، حضرت علی نے بھی کہا، دوسرے صحابی نے بھی کہا یا رسول اللہ ہماری باری بھی آپ بیٹھیے، آپ اوپر بیٹھیے، ہم آپ کے حصے کا چلیں گے۔ فرمایا کیا میں تم سے کم طاقتور ہوں؟ تم مجھے کمزور سمجھتے ہو؟ حضرت مسلمان کمزور نہیں ہے، مسلمان بڑی قوت والا ہے، صرف اس کو جگانے والا کوئی چاہیے، صرف اس کو ہوش دلانے والا کوئی چاہیے۔ آج اگر مسلمان جاگ جائے، متحد ہو جائے، یار ایمان سے بتاؤ، ایمان سے بتاؤ، ایک فلسطین کو ہم نہیں بچا سکتے؟ اسرائیل کی ہے جرت؟ ہمارے کیا لڑکے پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ ہمارے لڑکے ٹیکنالوجی نہیں جانتے؟ ہمارے لڑکے جذبہ جہاد نہیں رکھتے؟ ہمارے تو بوڑھوں کے اندر اتنا جذبہ جہاد ہے، لیکن ہمارا کوئی لیڈر غیرت کا مظاہرہ تو کرے نا جی۔ میدان بدر کے اندر فتح کیوں ہوئی؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوئے تھے، آقا جی خود کھڑے تھے۔ حضرت قوم اس وقت تک قربانی نہیں دیتی جب تک لیڈر غیرت ایمانی کا مظاہرہ نہ کرے۔ جب لیڈر غیرت والا ہو
جب لیڈر کے اندر جذبہ جہاد ہو، جب لیڈر ارادہ کر لے کسی چیز کا، تو حضرت اے ویکھو نا جی، ساری قوم نے 76 سالاں ہیلمٹ پایا کدی نہیں پایا، تو پچھلی حکومت نے ڈنڈا نہیں دیتا، تو سارے ہیں پھر ہن پائے کہ نہیں پائے؟ ہمارے لیڈر اگر کسی بات کا ارادہ کر لیں تو حضرت وہ منوا کے رہتے ہیں، وہ عمل کروا کے رہتے ہیں۔ چند لوگوں نے خوف کی خاطر پہنا، چند لوگوں نے حفاظتی تدابیر کے پیش نظر پہنا، لیکن ایسے بھی آج بھی ابھی ڈھیٹ لوگ ہیں جو آج بھی نہیں مانتے، ٹھیک ہے نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں پڑھا نہیں پڑھا، طبیعت کے اندر ضد ہے نا جی، طبیعت کے اندر ضد ہے، اب نہیں دیکھنا۔ لیکن حکومت نے جب عمل کروایا، لیڈر نے ارادہ کیا، 25 کروڑ عوام سیدھی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ خود ساتھ کھڑی ہو گئی۔ غیرت والا لیڈر ہو تو پھر میدان کے اندر کیسے کیسے واقعات پیش آتے ہیں۔ میدان بدر کے اندر 2 چھوٹے مجاہد ایسے بھی تھے جن کا نام معاذ تھا، اور یہ 2 وہ شہزادے تھے جو ایک ہی باپ کے بیٹے تھے، ایک کی عمر 9 سال، ایک کی عمر 10 سال۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں ہم حیران ہو گئے اس وقت جب ہم نے صف کے ادھر نظر ماری تو ایک بچہ ادھر کھڑا ہوا تھا، ادھر نظر ماری تو ایک بچہ ادھر کھڑا ہوا تھا۔ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے ہیں، یہ میدان جنگ میں بچے بھی آئیں گے؟ اب یہ بچوں کا کام ہے جنگ لڑنا؟ دونوں کو بلایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگرچہ بچہ ہوں، بڑے نے کہا اگرچہ بچہ ہوں، لیکن یا رسول اللہ بڑے سے بڑا بندہ میں گرا دوں گا۔ یا رسول اللہ یہ تو ہونے والا نہیں ہے کہ آپ جہاد میں جائیں اور میں پیچھے رہ جاؤں، یہ تو ہونا نہیں۔ تو آقا جی اب مہربانی فرمائیں، مجھے اجازت بھی نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سمجھایا، بیٹا یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، میدان جنگ ہے، اور میدان جنگ کے اندر بچوں کے ساتھ پیار نہیں کیا جاتا۔ ہم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا یہ منظر، بچوں کے ساتھ پیار نہیں کیا جاتا بیٹا، دشمن کاٹنے کے لیے مرنے کے لیے آئے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ اجازت دیں، جانے ہماری حاضر ہے۔ بڑی منت ترلا کر کے وہ حضور کو منا لیتا ہے۔ اب چھوٹے کو حضور نے کہا یار تو ویسے ہی چھوٹا ہے، ہاں جی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے نے کیسے منایا؟ فرمایا یا رسول اللہ دیکھو میں بڑے کے برابر ہوں۔ جب ساتھ کھڑے ہوئے نا تو ایڑیاں ایسے اٹھا لی، ایڑیاں اٹھا کے اپنا قد ان کے ساتھ دیکھیں یا رسول اللہ برابر ہو گیا کام، ایک مجاہد کے برابر ہوں میں۔ کرا کے منت ترلا کر کے حضور کو منوا لیا۔ اب چھوٹا ویسے قد میں بھی چھوٹا تھا، وہ چاہے ایڑیاں اٹھا بھی لیتا تو وہ قد کے برابر نہیں آنا تھا۔ یا رسول اللہ ایک گزارش کروں؟ فرمایا ہاں۔ یا رسول اللہ جنگ قد سے تو نہیں لڑی جاتی نا، جنگیں تو قوت سے لڑی جاتی ہیں نا۔ یا رسول اللہ جس کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے نا جی، اسی کو میرے ساتھ کشتی کروا لو، اسی کی کشتی کروا لو، اگر میں اس کو گرا دوں تو پھر یا رسول اللہ گل مردی کہ نہیں؟ اب جان دے حضرت جی لیڈر ہو بے غیرت والا، لیڈر ہو ایمان کے جذبے والا، لیڈر ہو ایسا، تو پھر جذبے یہاں سے نکل کے آتے ہیں۔ اور جانتے تھے حضور یہ بچہ ہے، لیکن نگاہ نبوت یہ بھی دیکھ رہی تھی یہ عام بچے نہیں ہیں، یہ تاریخ رقم کرنے والے بچے ہیں۔ اب آئندہ آنے والی نسلیں ان بچوں کی مثالیں دیں گی۔ آنے والی وہ آئے، جب کشتی شروع ہوئی تو چھوٹا بڑے سے کہنے لگا یار بات سن، جب کریم کوئی وعدہ کر لے تو وہ وفا کرتا ہے۔ حضور نے تیرے ساتھ وعدہ کر لیا ہے، تو جنگ لڑے گا۔ اب حضور اپنا فیصلہ واپس تو نہیں لیں گے، لیکن اگر تو نے مجھے ہرا دیا میں واپس چلا جاؤں گا، تو موقع پا جائے گا یار، مہربانی کر لے یار، تو جانے والا نہیں، تو ہار بھی گیا، ہاں جی تو جنگ لڑے گا، لیکن میری گل مان جا یار، ہار جا، میری بھی گل بن جائے گی۔
اگر چلو ٹھیک ہے 2 منٹ ایویں ڈرامے کی کشتی کی ہے جی، پھر بڑا نیچے لیٹ گیا، چھوٹا اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا، یا رسول اللہ دیکھو یہ دیکھو میں نے ہرا دیا، اس کو ہرا دیا میں نے اس کو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور مسکرائے، حضرت جی سامنے دشمن کھڑا ہے، سامنے دشمن کھڑا ہے، میدان جہاد ہے اور بچے کشتی کر رہے ہیں، یہ میدان جہاد ہے، بچے کشتیاں کر رہے ہیں۔ تو ساڈے آج دی اولاد پب جی نو لگی ہوندی ہے ہاں جی، گیماں نو لگی ہوندی ہے، ابا کہندا وہ چھڑ دے یار، وہ چھڑ دے، دفع ہو جا، اہلا دفعہ پھٹ جا، تنگ نہ کر یار، تو اپنے بچے نو فون تو باز کر، اور نہیں باز آندا جی، رون لگ جاندا ہے جی، رون لگ جاندا ہے۔ اماں بھی کہندی ہے کہ ہن میں نو کی چپ کراواں، لے پھڑ وے، چل کارٹون ویکھ لے۔ وہ کارٹون ویکھ کے ساری قوم بھی کارٹون ہی ہو گئی، سارے بچے کارٹون ہو گئے، انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں میدان بدر دے اندر جڑے منڈے لڑے سن انہوں دا نام کی۔ ساڈے ہیرو کہڑے نے؟ ساڈا ہیرو ہے عمر فاروق اعظم، 6 بر اعظمہ تے حکومت کرنے والا۔ اس کائنات عالم کے اندر انسانیت کی تاریخ میں، انسانیت کی تاریخ میں رومن امپائرز کا نام ہے، بڑے بڑے سقراط، بقراط، ارسطو، فرستو، افلاطونوں کا نام ہے، لیکن خدا کی قسم نظام کے اندر 2 ہستیوں کا نام کبھی تاریخ میں بھلایا نہیں جائے گا۔ ایک ہستی کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسری کا نام عمر بن خطاب ہے۔ یہ 2 تاریخ انسانی کے اندر نام نہیں بھلائے جائیں گے۔ آج ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہتے ہیں جی دنیا کا سب سے بڑا فاتح سکندر اعظم تھا۔ وہ کیا سکندر اعظم دنیا کا سب سے بڑا فاتح تھا؟ وہ دنیا کا سب سے بڑا قاتل تھا، وہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد تھا، فاتح اعظم تھا۔ اگر سکندر اعظم ہے تو وہ نام ہے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی۔ حضرت جنگ نام اس چیز کا نہیں ہے کہ بندے مار دو، عورتیں مار دو، قتل کر دو، خون بہا دو۔ جنگ اس چیز کا نام ہے کہ ایک بے گناہ تیری سلطنت کے اندر جانور بھی پیاسا نہ مارا جائے، اس کو جنگ کہتے ہیں۔ یہ کی ہوا؟ یہ تو دہشت گردی ہے، جو بھی آیا سامنے مار دیا، کاٹ دیا، اڑا دیا۔ حضور نے اپنے غلاموں کو سختی سے منع کیا تھا، خبردار درخت نہیں کاٹنے، پھلدار درختوں کو نہیں کاٹنا، فصلوں کو تباہ نہیں کرنا، عورتوں کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا۔ مارنا اس کو ہے جو اسلام کے خلاف تمہارے ساتھ جنگ کرے، جنگ اس کو کہتے ہیں۔ آج تو جنگ ہے ہی نہیں نا جی، اور عجیب عجیب منظر آ گئے، عجیب عجیب سوچیں آ گئیں کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے جاہل بندے نے یہ جملہ کہا تھا، محبت میں اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ میں کہتا ہوں بالکل جھوٹ ہے یہ دنیا کا سب سے جاہل ترین آدمی تھا جس نے یہ جملہ کہا۔ آج صبح میں نے ایک خبر سنی، اس کے اندر ایک چنگا بھلا پڑھا لکھا بندہ وہ بکواس کرتا ہے، کہتا ہے جی نمازیں معاف کروانے گئے، آگے روزے گلے پڑ گئے۔ یعنی اللہ کی عبادات ابازاری ہے، اللہ کی عبادات ایسی ہیں جو اللہ نے تھوپ دی ہیں ہمارے اوپر، آپ ابازاری کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ قوم کیا جہاد لڑے گی، وہ قوم کیا مقابلہ کرے گی؟ حضرت جو قوم کہے نمازاں معاف کروان گئے تے روزے گڑ پہ گئے، ہاں جی، اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ جاہلو یہ جملے کہنے والے ہیں۔ اب اس ایسی قوم سے آپ وہ کریں گے؟ ساڈے منڈے کو پوچھ لو نا گیماں کہڑیاں نے، ان کی سائڈاں کہڑیاں نے، وہ سارا کوئی تمہیں دسے گا۔ ساڈے بچیاں نو بھی نکے نکے نو بھی پتہ ہے موبائل کیویں چلائی جائے، لیکن حضور وہ جس چیز کا مطالبہ یہ رمضان ہم سے کر رہا تھا، جس چیز کا مطالبہ یہ غزوہ بدر ہم سے کر رہا تھا، جس چیز کا مطالبہ اللہ اور اس کے رسول ہم سے کر رہے ہیں، حضرت صرف یہ بتائیے وہ جذبہ کہاں گیا؟ خالد بن ولید تاریخ انسانیت کا ایسا سپہ سالار، جس سپہ سالار نے جب بھی جس بھی میدان میں قدم رکھا ہے اللہ نے اس کو فتح دے دی ہے۔ آج تک کسی ماں کے لال کی جرت نہیں تھی
وہ خالد بن ولید کی گردن تک اپنی تلوار پہنچا سکے۔ یہ وہ مجاہد اعظم تھا، وہ سپہ سالار تھا جو کبھی بھی زرہ پہن کے لڑتا نہیں تھا، خود پہن کے نہیں لڑتا تھا، سر پہ کپڑے کی ٹوپی سجائی، اس ہاتھ میں بھی تلوار، اس ہاتھ میں بھی تلوار، میدان میں اتر گئے۔ اور آخری وقت میں جب ان کو بخار آیا اور وہ کہنے لگے کاش کہ مجھے کسی جنگ میں موت آتی، بڑے بڑے میدانوں کے اندر دونوں ہاتھوں سے لڑا ہوں، ایک ایک جنگ کے اندر یانہ تلواریں اس مجاہد کے ہاتھ میں ٹوٹتی تھی۔ یانہ تلواروں کا ٹوٹ جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ آج بھی آپ جو عجائب گھر کے اندر خالد بن ولید کی تلوار پڑی ہے، اس کو عام بندہ اٹھا بھی نہیں سکتا، اور دونوں ہاتھوں سے جو وہ لڑتے تھے، وہ کہنے لگے کہ مجھے بستر مرگ پر موت آ رہی ہے، تمنا تو یہ تھی میدان جہاد میں موت آتی، موت آنی ہے نا بابو، تو اس نے میدان جہاد میں بھی آ جانا ہے، نہیں آنی نا تو بابو وہاں پر بھی تمہیں نہیں آنی۔ یہ آج مار کا حق و باطل آج جو ہے نا جی، اس کی ضرورت ہے۔ وہ سارے حالات و واقعات اس وقت بچیوں کو درگور کیا جا رہا تھا، آج ہماری زندہ بچیوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے۔ اس وقت بھی کافر مار رہا تھا، آج کا بھی کافر مار رہا ہے۔ ہم بے سر و سامان ہی صحیح، کم از کم ہمارے پاس جذبہ جہاد تو ہو نا جی۔ یہ ادھر مجاہد بیٹھے ہوئے 65 کے، ان سے پوچھیں کیا 65 کے اندر ہمارے پاس اسلحہ کافی تھا؟ ٹینکوں کی جنگ کہلائی ہے، اور ہمارے ایشیا کی بر صغیر کی سب سے بڑی جنگ تھی، اور ایسا حملہ تھا کہ پاکستان فنا ہو جاتا، لیکن جب پاکستانی فوجی لڑے جذبے کے ساتھ، ان کے بڑے بڑے ٹینکوں کی فصلوں کو، وہ کھیپوں کو انہوں نے بھوسا بنا کے رکھ دیا، پھر وہی دوڑ کے جو ہے دم دبا کے دوڑ رہے تھے۔ اس وقت بھی اسلحہ کوئی نہیں تھا، لیکن جذبہ تھا۔ بدر میں بھی اسلحہ کوئی نہیں تھا، جذبہ تھا۔ اللہ نے دونوں مقامات پر ہمیں فتح دی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ جو جذبہ مجاہدین کے ان بچوں کا تھا، یہ 9-10 سال کے بچوں کا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان بچوں سے سب سے بڑا کافر مروایا، ابو جہل انہی بچوں نے مارا، سب سے بڑا کافر مروایا۔ ہمارے جتنے بھی بچے بیٹھے، اللہ واسطے یار تو دین پڑھو، جس کی جتنی اوقات ہے، جو بول کے کر سکتا ہے، وہ ہاتھ سے کر سکتا ہے، کوئی اگر لکھ کے کر سکتا ہے، جتنا جو کر سکتا ہے بھائی کاٹ کرو۔ جو میرے پڑھے لکھے ساتھی نہیں، کم از کم وہ اتنا جہاد تو کرو، ان کی مصنوعات کا بھائی کاٹ کرو یار، ان کی مصنوعات، ان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ انشاءاللہ جب ہم مل کر یہ پریکٹس کریں گے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو انشاءاللہ فتح نصیب فرمائے گا۔ یار زندہ صحبت باقی ممالک۔